أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محبت ذوق نال سارے بولو الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت اور بامقصد حسین عالی وقار سالانہ بزم قبول و منظور فرمائے اس عالی وقار نشست انعقاد تے ملک محمد بخش میتلا صاحب حاجی ملک عبدالغفار میتلا صاحب انہاں دی تمام تر مخلص رفقا دی ٹیم جملہ حاضرین و سامعین و ناظرین اللہ کریم سب دی آمد نشست و برخاست ذکر و اذکار اپنے حضور شرف قبولیت نصیب فرمائے اس بابرکت اور بامقصد بزم دے صدقے اسلام نو غلبہ مسلمانہ نو عزت و وقار اہل ایمان و اتحاد و اتفاق مادر وطن پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے جس نے اپنے عہدے اور منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس پاک وطن نو لٹیا قوم دا خون پسینہ چوسیا عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا حضور دے دشمنانوں بشمول آسیہ ملونہ فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر کڈیا قادیانیت تے دسترخوان دیاں ہڈیاں چوس کے آئے دن ختم نبوت دے خلاف سازشاں دا بازار گرم کیتا اللہ انہاں دے ناپاک و غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے خالق کائنات اس پاک بزم دے صدقے ہر بے اولاد نو نیک صالح نرینہ اولاد ہر بے گناہ قیدی نو رہائی بالخصوص جگر گوشہ امیر المجاہدین سمیت جملہ اسیران ناموس رسالت نو با عزت رہائی نصیب فرمائے خالق کائنات تواڈے رزق عزت آبرو وچ گھراں دی بچیاں دی نسلاں دی گلیاں دی محلیاں دی اللہ کریم ہمیشہ خیر فرمائے میں شکر گزار ہاں باپ دا تواڈی زیارت دا شرف ملیا علماء حقہ دے بیانات تو تساں مستفید ہو رہے ہو اور اے انتہائی حساس مہینے دے حساس دن
اور پنجاب دا حساس ضلع اور تواڈی آہستہ جئی سبحان اللہ تواڈی حساسیت تو مکمل طور تے مینوں آگاہ کر رہی ہے۔ یقیناً اس حساس اور نازک ترین مرحلے تو میں اپنے عقیدے اور نظریے دا قرآن و حدیث دی مقدس انوار و تجلیات نال تواڈی خدمت وچ روشنی اپنی علمی بساط دے مطابق محبت چاہت الفت نال پیش کر کے تے دعا لواں گا اللہ کریم معاونین و منتظمین و شرکاء دی اے پاک اور حسین کاوش نو درجہ قبولیت اور اس پروگرام دی برکت نال ساڈی نئی نسل نو دین تے عقیدے دا نور نصیب فرمائے۔ گرامی قدر بزرگو، اسلام دی عظمت و رفعت تو یقیناً دشمن تو لے کے محب تک ہر بندہ مکمل آگاہ ہے۔ اس ویلے امت مسلمہ اور بالخصوص اسلام تے کی پوزیشن ہے او ہر بچہ پڑھیا لکھیا ان پڑھ اس تو مکمل طور تے آشنائی رکھدا ہے۔ میرا خیال ہے اسلام دی 1400 سالہ تاریخ اتنی مشکل دین تے نہیں آئی جتنی شاید اس ویلے گزر رہی ہے۔ وہ دی وجہ اس تو پہلے مشکلات تے دین تے بہت آئیاں نے، لیکن بڑی بڑی پرسنالٹیز اور بڑی بڑی شخصیات سن جنہیں دے قد و قامت دا عالم ایسی کہ انہاں تو کفر ہمیشہ لڑ کھڑاندا سی، اور وہ لوگ میدان چتر دے گئے اور اسلام دی عظمت دا جھنڈا اٹھان دے گئے۔ ہن لبرلزم دا سیکولرزم دا ایک ایسا طوفان ہے کہ ہر دوسرا بندہ اغیار تو اتنا ایک امپریس ہے کہ او دی خواہش ہے کہ دین دی بات انج نہ کرو، دین دی گل نو انج نہ کیتا جائے، اس انداز کیتا جائے جی میں اسی کہہ رہے ہیں انج کیتا جائے یا ویسے کیتا جائے۔ لیکن ظاہر ہے اگر اسی طرح یہ سلسلہ چلے آتے پھر اسی اپنی آمن والی نسل نو دین دا تصور کی پیش کر کے مرام گے۔ اسی اے محبت نال عرض کرنے ہاں کہ سانو تمام تر ادب و آداب دے دائریاں دا مکمل طور تے احساس ہے، کیونکہ اے ملک نہ کسے دی ماں دے جہیز چایا ہے تے نہ کسے دے پیو دی جگیر ہے۔ ساڑھے وڈیاں دیاں قبراں بھی اتھے نے تے ساڑھے بچیاں دا مستقبل بھی اتھے وے، سانو اے دا مکمل ادراک و احساس ہے۔ کسے دے پیو بنایا ہوئے نہ بنایا ہوئے، ساڑھے بزرگ نے قائد اعظم تے کندھے تے ہاتھ رکھ کے سید جماعت علی نے ملک بناون دا حق ادا کیتا ہے۔ اس واسطے سانو مکمل احساس ہے، اور اسی پوری دنیا نو پیغام دینے ہیں کہ یہ دا نظریاتی تصور ہے یہ کہ تے مصطفیٰ دی عزت آبرو دی بات ہوئے گی اور انشاءاللہ ہوں دی رہے گی۔ تو آڈا میرا اور ہر کلمہ گو دا مشترکہ متفقہ دشمن ہے کفر، اور میں تمام تر کلمہ گو لوگانو محبت نال دعوت فکر دینا، اگر تسا دین نال اٹیچ ہو تو آڈا فرقہ تو آڈی جماعت، میں بحثیت سنی سمجھنا کہ میری اس جماعت دا تعلق اسلام نالے، دیوبندی سمجھ دین اسلام نالے، شیعہ سمجھ دین اگر اسلام نالے، وہابی سمجھ دین اسلام نالے، تو پھر آؤ سارے مل کے اسلام دے مقدس عمارت دی حفاظت دے اہتمام کرو، کیونکہ کفر دی خواہش ہے کہ تواڈے اسلام نو کمزور کیتا جائے۔ ستا نہیں ہے کفر، وہ جاگ رہے ہے۔ 1400 سال تو دی سازشاں او دی پوزیشن کی ہے تسی ویکھ چکے ہو۔ اساں تساں سستاں بحیثیت مسلمان بہت سستی دا شکاراں، کفر دی پوزیشن کی ہے تو انو میں نو نہیں پتا، بعض اوقات گلی چکو دہشت گرد گزر جائے، علاقے چو گزر جائے، ساڑھے کول گزر جائے، نہیں پتا ہوندہ ملک دشمن ہے، دین دشمن ہے، لیکن کفر کتنا جاگ رہے ہے کہ تواڈا موبائل، تواڈی آئی ڈی، تواڈی موجودہ انگلی دی ایک چھوٹی جئی اشارے نال لائک کرو یا شیئر کرو، کفر فوراں کن کھڑکاندہ ہے وہاں جناب اے دی آئی ڈی معطل کر دے ہو، کیونکہ اے فلاں نام نہاد سیول سوسائٹی دے سٹینڈرڈ دے اے دی فلاں پوسٹ خلاف ہے، یعنی تیرے تے او دی اے ڈی آکھے، تیری کفر تے کنی آکھے۔
اگر تو میں سمجھیے کہ جناب بس ان ہی کم ہے، نماز پڑھی، روزہ رکھیا، حج کیتا، زکات دیتی، صدقہ کیتا، خیرات دیتی، میلاد کیتا، بس پھر کم ہو گیا، اے دا مطلب ہے کہ اساں دین دے تصور نو سمجھے ہی نہیں۔ تینوں کس نے کیا ہے کہ اساں اسلام دے اندر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بندوق چالو، ہتھوڑا چالو، ڈانگ چالو، سوٹا چالو مارو؟ نہ، اساں تے یہ پیغام ہی نہیں دے دے۔ ساڈا تے پیغام صرف دو حرف ہی ہے، اسلام پھیلانا ہوئے تے معین الدین بن جاؤ، اسلام بچانا ہوئے تے مہر علی تے حضرت امام ربانی احمد رضا مجدد الفسانی بن جاؤ۔ ساڈا تو دو حرفی پیغام ہے، یہ وچ کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ اسلام پھیلان والے بھی ساڈے نے تے الحمدللہ اسلام بچان والے بھی ساڈے نے۔ تھوڑا جا ہولی سبحان اللہ کو تک کو فوت نہ ہو جائے۔ دو حرفی بات ہے، ازانے نہ لڑائی نہ جھگڑے نہ رولے۔ اسلام دے اندر تے لڑائی ہے نہیں، ہاں اختلاف ہے علمی اختلاف دا دروازہ بند ہو جائے گا تو پھر بھیڑاں بکریاں ہو جان گے۔ علمی اختلاف رکھو لیکن کم از کم اپنی تہذیب دے دائرے چ رہ کے کسے دے مسلمات تے مقدسات تے حملہ آور نہ ہوئے۔ ہر مسلک اپنا عقیدہ لوگاں نو دسے، دسن وچ کوئی غرض نہیں تاکہ دنیا نو پتہ لگے مسلمان بڑی مہذب والی تہذیب اور تمدن والی قوم ہے، بڑی با مہذب قوم ہے۔ اساں انہاں نو دسنا ہے کہ ساڈا ہتھیار اللہ دا قرآن ہے اور محمد عربی دا مقدس فرمان ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تسی ویکھو کفر نے پہلی، کیونکہ کفر ستا نہیں ہو جاگدا ہے، انہیں پہلی چوٹ امت تے کیڑی ماری؟ کیونکہ انہوں بڑی پریشانی ہے، پریشانی انہوں سب تو وڈی یہ سی کہ مسلمانہ دا بچہ بڑا چھوٹا ادنا آلہ غریب امیر میدان وچ کھڑا ہو جاندا سی، آندے کڈو اپنی اناجیل، کڈو اپنی توریت، او دا متن ویکھو، مفہوم ویکھو، ٹائٹل ویکھو، ایڈیشن ویکھو، ترجمہ ویکھو، فرق ہے کہ نہیں؟ انہاں کہ تواڈی اناجیل چینج ہو گئیاں، مفہوم، متن، ٹائٹل، عنوان چینج ہویا۔ جہاں تک بات ساڈے قرآن دی آؤ، قرآن چکن دی لوڑ کوئی نہیں، قرآن اپنے کول رکھو۔ مسلمانہ دا چھوٹے تو لے کے بڑے تک بچہ الحمد الف تو والناس دی سین تک پڑھ دے۔ تسا متن تے ٹائٹل دی کر دیو، جے زیر زبر بدل جائے تے دس دینا۔ یہ پہلا وار ایسا ہویا کفر تے کہ کفر دی کمر ٹوٹ گئی۔ انہاں بڑی کوشش کی تھی، صورتاں چینج نے، سپارے کھٹ گئے نے، فلانا ہو گئے، انج ہو گئے، لیکن الحمدللہ او کفر بیچارہ مدت آئے دراز تو پٹ پٹ کے مر گیا، لیکن قرآن دی حاکمیت و عزت و رفعت دا ڈنکا اج بھی بج رہے، اور انشاءاللہ قیامت تک مسلمان دے ہاں بجدا رہے، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ ایک کفر دی کمر ٹوٹ گئی، یہ قرآن ایسے وے، کیونکہ قرآن دا محافظ میرا رب آپ ہے۔ کفر نے دوجا وار کیتا، انہیں آکھا جناب حدیث وچ کیونکہ ضعیف بھی ہے، متروک بھی ہے، کمزور بھی ہے، موضوع بھی ہے، او دا خیال سی شاید میں فرمان نبوی دے حوالے نال اس نو امت نو قوم نو مسلمانہ نو کنفیوز کراں گا۔ محمد عربی دے غلام امت مصطفی دے سرخیل میدان چترے، انہاں کیا ساڑے دفاتر بھرے جا چکے نے، حجرے، اے لوگ بیٹھے نہیں، ساری زندگی تخریج و تحقیق و تفتیش دے مراحل تو گزر کے انہاں نے احادیث دے اتے اتنا ایک حسین اور پاکیزہ کم کیتا کہ انہاں راویت ڈسکس کر کے ہر شے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی الگ کیتا، کفر دی کمر توڑ کے رکھ دیتی کہ محمد پاک دا فرمان آج جیون پونج رہے ہیں۔ کفر کیونکہ ستا نہیں سی، کفر نے تیسرا وار کیتا، انہیں کیا ہاں تاریخ میں یوں ہے، ہسٹری میں یوں ہے، فلاں کے ساتھ یوں ہوا، فلاں کے ساتھ وہ ہوا، اس کا مطلب ہے ایسے ہوا۔ میں ان پڑھ نہیں ہوں، میں نے تو 3 سپلیوں سے میٹرک کیا ہے، میں کوئی ان پڑھ ہوں، میں نے تو الحمدللہ 5 سپلیوں سے میں نے ایف اے کیا ہے، درجن سپلیوں کے ساتھ میں نے گریجویشن کیا، میں کو مولوی کی طرح ان پڑھ ہوں؟ یہ مسجد کا ملہ بیچارہ ان پڑھ کے آ جانے، میں تو ہسٹری پڑھا ہوا ہوں۔ میں نے سنا ہے صحابہ اور آل میں لڑائی ہوئی ہے، صحابہ اور آل لڑتے رہے، سا کیا جناب یہ تسا ہسٹری دیاں کو 2 کتاباں پڑھی لیا نے تے مہربانی کر کے کسے صوفی کو لو کو ہاضمے دی پوڑی بھی لے لو تاکہ تواڈی ہسٹری کی تے روک بھی جائے۔ ہولی ہولی بولو۔
توجہ ہے کہ نہیں؟ اسا کیا میرا بھائی، میرا دوست، میرا ویر، اسا اپنی نسل نو کنفیوز تھوڑا کرنا ہے۔ اسا دسنا چاہنے ہاں کہ ہسٹری دا پہلے اصول تے ضابطے سمجھ لے، ہسٹری ہے کی بلا؟ توجہ ہے نا؟ ایک بندہ آندا ہے آج کی 18 تاریخ ہے 17، ایک بندہ آندا ہے آج، پھر تسی ہونے مینوں کنفیوز کرتا ہے کیڑی تاریخ ہے آج؟ 17 تاریخ۔ ایک بندہ آندا جناب 17 تاریخ نو میں عیدگاہ گیا، عیدگاہ ہی ہے نا، تے قسم لے لو میرے کولو ایک بندہ ہی کوئی نہیں۔ دوجا آندا میں عیدگاہ گیا، قسم لے لو ماشاءاللہ جتنا اہتمام آئی سارے بندے ہی بندے آ۔ تریجا بندہ آندا قسم لے لو میں عیدگاہ گیا، تالے لگے ہوئے ہیں۔ ہن تینوں راوی نے، تینوں مورخ نے منو گے کی دی قسم بھی تینوں چک رہے نے۔ ہن او جیڑا سیاںا کملا تے ہوے گا تو انہیں کہنا واہ اے سچا ہے، دوے نال او سچا ہے، او دے نال ہی جدے نال لگی گلی او دے نال ٹر چلی۔ سیاںا بندہ بہ کے آکھے گا قسم بھی نہ چکو، سیانے بھی ہو، نیک بھی ہو، گریجویٹ بھی ہو، مولوی بھی ہو، صوفی بھی ہو، اے ذرا مہربانی کر کے مینوں تحقیق کرن دیو ٹائم کیڑے کیڑے گئے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ توجہ ہے نا؟ اچھا ٹائم دسو کیڑے کیڑے گئے ہو تاکہ لڑائی نہ ہوئے۔ مورخ ہے بات یقیناً ہے۔ ایک آندا میں گیا اللہ دی قسم تالا لگے ہویا آئی، ایک آندا اللہ دی قسم کوئی بندہ نہیں، ایک آندا اللہ دی قسم مسجد بھری ہوئی آئی۔ اے دا مطلب ہے راوی تینوں ٹھیک نے پر ٹائم تھوڑا جہا سیٹ کر لو۔ ایک آندا میں گیا 12 بجے 11 بجے انہوں کو کملے اس ویلے تے تالے ہی لگے ہوندے نے۔ ایک آندا میں پچھلی رات گیا اس ویلے بندہ کتھوں ہے۔ ایک آندا میں گیا جلسے دے ٹائم پیک تے اودو جلسہ بھرے۔ اے دا مطلب ہے مورخ اے ٹھیک ہے۔ اے دے واسطے سب کوئی نہیں آکھ دے، ہر بندے دی خواہش ہے حق بندا ہے او گل کرے۔ اگلی گل بھی سن لو نبی دے غلامو، تحقیق اور جستجو کرنا تواڈا میرا حق ہے۔ اس تو اگے ٹرو، اپنے چینل تے دیکھو، اپنے گھر لگے ہوئے ٹیلی ویژن سکرین تے ویکھو، ایک بندہ آندا عمران کامیاب، دوجا آندا ناکام، زرداری کامیاب، دوجا آندا ناکام، ایک آندا فلاں کامیاب، تیسرا ناکام۔ انہاں ساریاں دی کامیابی دے حوالے نال کون فیصلہ کرے گا؟ جنہیں انہاں دا دور ویکھے۔ اساں کیا دور والے بندے نو لیا فیصلہ کرے گا۔ اج روایات کہہ رہی نے کہ لڑائیاں اختلاف ہے، لیکن دساں اس مکان فیصلے نو مکانا کنجے؟ اس فیصلے دے مکان لئی یا بندہ لیا، بندہ نہیں ہے تے پھر اس فیصلے دی سمجھوتے لئی اور مکامن لئی تاریخ نو رکھنے ہیں قرآن تے محمد پاک دے فرمان دے زیر سایہ۔ جنہوں اللہ دا قرآن ویریفائی کر دے وے، مصطفیٰ دا فرمان ویریفائی کر دے وے، لڑائیاں دی بجائے اس فکر تے جڑ جائیے اور محبت تے چاہت تے الفت دے گلشن آباد کر کے لوگاں نو دسیے محمد دا دین ایک دوجے نیا گردنا اتارن نہیں آیا، اے ایک دوجے نال شیر و شکر کرن آیا۔ ذرا محبت نال بولو۔ اچھا ایک اور گل دسو بھئی تواڈے لیا دے وڈے کالج وچ 50,000 طالب علم ہو سی؟ ہولی ہولی بولو۔ 20,000 ہو سی؟ اچھا 20,000 طالب علم ہوئے لیا دے بڑے کالج وچ، امتحان دے میں سارے بچے تے 20,000 وچوں 19,997 بچے، 19,998 بچے، 999 بچے بالکل فیل ہوئن۔ ایک دو بچے انج ٹاپ کرن کہ دنیا پہلا نمبر لمن۔ استاد نو تمغہ امتیاز لبنا چاہیے یا معطلی دا نوٹیفیکیشن؟ سارے نہیں بولو، صرف جڑے جاگ دے وہ بولو۔ معطل کیوں ہوئے بھئی انہیں تو دنیا ٹاپ کی تھی ہے۔ اور میں نو ہاتھ بن کے میں پوچھنا چاہنا اس تو بڑی توہین رسالت اور کی کرے گا عصر حاضر دے محققہ؟ تو آنے حضور دے 1.25 لاکھ شاگرداں چوں ناکام ہو گیا، کملیا جنہاں نو پڑھامن والا مصطفیٰ ہوئے، نصاب رب دی کتاب ہوئے، پڑھامن والا مصطفیٰ ہوئے، تے کامیابی دا نوٹیفیکیشن میرا رب جاری کرے۔ انج تے نہ کرنا یار، تھوڑا جا اور ہولی بولو، ایک باری پھر بولو۔ اس واسطے آؤ اسلام دے استسہاں تیری تحقیق نال اسلام نو فائدہ ہے تے ڈٹ کے کر، میری تحقیق نال دین نو فائدہ ہے تے ڈٹ کے کریے۔ لیکن عصر حاضر دے مکاتب ہائے فکر نال تعلق رکھن والے مسلمانوں،
اگر تیری تحقیق نال اسلام نو نقصان پہنچ رہے تو پھر اپنی تحقیق تو بازا محمد پاک دے دین دا تحفظ کر. لوگ بیان کرن گے، فکر پیش کیتی جائے گی، لیکن اصول موجود نے، ہر مسئلہ کچھ موجود ہے کہ جدو کوئی نئی ایسی بات پیش کیتی جائے جڑی قرآن و حدیث دے اینٹی ہوئے، منافی ہوئے، انہوں قبول، بولو قبول، بولو انہوں قبول نہ کیتا جائے. ایک ہی گل بیان کیتی احتجاج والے علامہ تبرسی نے، وہ آندے نے حضرت امام محمد باقر پاک دے نال منسوب کر کے بات فرما دینے. آپ نے ارشاد فرمایا امام باقر پاک نے جدو تواڈے سامنے کوئی روایت پیش کیتی جاوے کتاب اللہ تے سنت رسول تے نال پیش کرو، اگر سنت رسول تے اللہ دی کتاب دے مطابق ہوئے تے قبول کر لو، ورنہ او روایت قابل قبول نہیں. اس واسطے ساکھ نے اج بھی محبت تے چاہت تے الفت دا ماحول قائم ہو سکتا ہے اور رل کے کرنا چاہیے، لیکن ہوئے گا کدو جدو اسا اس فکر نو لاگو کریں گے کہ بات وہی سچی ہے جڑی اللہ دے قرآن نال جڑی ہوئی ہے، محمد پاک دے فرمان نال جڑی ہوئی ہے. ذرا ایک واری پھر بولو، ایک واری ذرا پھر بولو. اے اصول ہر ایک دے آئے، ساڑھے ہاں بھی ہے، شاگرد احتجاج تبرسی دے ہاں بھی ہے کہ اس نو قبول نہیں کیتا جائے گا جڑی گھڑی ہوئی ہوئے، من گھڑت ہوئے، موضوع ہوئے، انہوں قبول کیتا. ہون جتھے قرآن بیان فرما رہے ہوئے، فرمایا الذین آمنوا وغاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وأولئک هم الفائزون. سبحان اللہ. اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا. اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے لوگو جنہوں پڑھاون والا نبی ہے، سکھاون والا نبی ہے، تربیت کرن والا نبی ہے. ایتھے استاذ پڑھاوے، شاگرد کسے نو مامے نے داخل کرایا، چاچے نے کرایا، بابے نے کرایا، استاذ دا نصاب ویکھیا جائے گا، تحقیق ویکھی جائے گی، لیکن کائنات ارضی تے واجد انسٹیٹیوٹ صفا والا ہے جتے شاگرد محمد پاک دے نے سلیکشن میرے رب نے آپ کرائی ہے. چن چن کے محمد پاک دے درس گاہ وچ داخل ہوئے نے. فرمایا چھوٹا بھی کامیاب، بڑا بھی کامیاب، شہیب بھی کامیاب ہے، بلال بھی کامیاب ہے. جڑا محمد پاک دے درس گاہ وچ آ گیا ہے، اے سارے دے سارے کامیاب نے، اللہ دے حکم دے مطابق کامران نعرہ نے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. یہ طریقت آفتاب معرفت حضور قبلہ پیر احمد حسن بارگی صاحب زیدہ مجدہ قبلہ آپ تشریف لے آئے. میں خیر مقدم پیش کرتا ہوں، خوش آمدید پیش کرتا ہوں. درود شریف پڑھو، صلاۃ والسلام علیکہ یا. ہولی ہولی پڑھو، آواز باہر نہ چلی جائے. صلاۃ والسلام. توجہ ہے نبی کائنات دے پیارے غلاموں، سارے کامیاب نے، سارے کامیاب نے، سارے کامیاب نے. جنہاں دی تربیت نبی نے کیتی ہے وہ سارے کامیاب نے. جنہاں نو گھٹی مصطفیٰ نے دتی او ہون یا کھیڈے نبی دی جھولی چو ہون، سارے کامیاب نے. اللہ فرماندا ہے نہ تے میں راضی ہاں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اے سارے اونے جنہ تے رب راضی ہے، رب تے اے راضی نے. اللہ فرماندا ہے ہجرت چوی ایمان فسٹ نے، جہاد چوی فسٹ نے، اے جناب والا ایمان چوی فسٹ نے، اخلاص چوی فسٹ نے. انہاں دا درجہ اللہ دے ہاں اچا تے عرفہ تے اعلیٰ ہے. اے سارے کامیاب و کامران نے، ایک دوجے نال باغمی پیار تے محبت کرن والے نے. اساں نے آؤ نفرتاں دے ماحول نو
کریٹ کرن دی بجائے ایک دوجے نال دستو گربان ہومن دی بجائے ذرا محمد پاک دے دین دا تصور تے محبت تے چاغت دے الفت دا ماحول دیکھیے میرا تے تیرا لجپال نبی جدو ہاتھ چکے فرما رہی آئے من کنت مولا فعلی مولا اے بھی میرے نبی نے فرمایا مجمع صحابہ دائے غلامان رسول موجود نے ساڑھے دوستان نے آکھیا گل مک گئی ہے رولا مک گیا معاملہ حل ہو گیا نبی نے آکھ دیتا ہے من کنت مولا فعلی مولا اساں کیا ذرا محبت نال اے بھی دس دے جدو ایک گل کیتی ہے میرے نبی نے اس گل تے حکم تے صحابہ دا ریاکشن کی ہے کیا کسے دے چہرے دی رنگت اڑی ہے کیا کسے نے راستہ بدلی ہے کیا کسے نے کراس کوسچن کیتا ہے کیا کسے نے کھڑے ہو کے کوئی اعتراض کیتا ہے آندے نے نہیں سارے خوش نے او سارے خوش نے انہاں وچ باقر مجلسی آکھ رہے نے ایک او بھی ہے جڑی دکھ بھی بڑی سونی ہے آنکھ بھی بڑی سونی ہے قد بھی بڑا سونا ہے پرسنالٹی بھی بڑی آلہ ہے آندہ او اتریا اور دوڑ کے آکے آندہ بخ بخ یبن ابی طالب اسباتا و امسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ او ابو طالب دیا شہزادیا مبارک ہوئی نبیاں دے سلطان نے تینو اج میرا تے قیامت تک ہر مومن مومنہ دا مولا ڈکلیئر کیتا ہے اندھے جس نے سب تو پہلا مبارک دیتی ہے دنیا انہوں عمر فاروق دے نال جان دیئے سبحان اللہ کیا کہنے میرے پاک نبی دے پیارے غلاموں آؤ ذرا لڑائیاں دے محول چو نکلی ہے جہالت دے محول چو نکلی ہے میں تیرے حساس ضلع دے حساس اسٹیج تے آل سنت دے ذمہ دار مرکز کہہ رہے ہیں جاہل انہ دا ہوئے یا جاہل تیرا ہمیشہ بربادی پھیلائے گا آج جاہلان دے پچھے نہ جا تیرے وڈیاں نے مقدمہ بڑا مضبوط قائم کیتا ہے جنہ دا مقدمہ قرآن تے حدیث دے نور نال روشن ہوئے انہوں کسے کو بھیک منگن دی لوڑ نہیں پہندی پھر ذرا ویکھو اے بھی مصطفیٰ دا فرمانے او سنیو میں 14 صدیاں بعد لئیے دے اندر عیدگاہ وچے حدیث سنائی ہے ہر چہرہ گلاب طرح کھلی آئے غیرت مند پیوواں دے حلالی پتر بولے نے حلال کمائی کرن والیاں ماواں دے تربیت یافتہ بچیاں دے چہریاں تے نور آ جائے یہ سارے خوش ہوئے نے کیونکہ علی جو ساڑھا ہے جدو سارے خوش ہوئے نے سانو قسم خدا دی تساں دسو اساں سن کے خوش ہوئے ہاں کہ جنہ محمد پاک دے ہاتھ خود ویکھے انہیں علی دا ہاتھ چکے ہے او کدو پریشان ہوئے سارے خوش نے صحابہ کیونکہ نبی نے آپ ہاتھ بلند کر کے فرمایا جس دا میں مولا اس دا انج نہیں ذرا محبت نال بولو اس دا آ میرا بھائی آ لڑائیاں تے جھگڑے مٹا دئیے آ اے فرمان دل تے رکھنے آ اکھاں تے رکھنے آ متھے تے رکھنے آ سرما بنا کے اکھاں چ رکھیے پھول بنا کے دماغ چ رکھیے اور اگلی گل بھی سن لے یہ اے فرمان تے رولا تے گل مکدی پئی ہے پھر اس فرمان دے بارے کی کرے گا حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس آکھو ابو بکر نو محمد دے مسلح تے کھڑے ہو کے امامت کراوے جدو نبی آکھیا جدا میں مولا او دا علی مولا ابو بکر بھی خوش ہے عمر بھی خوش ہے آج نبی نے حضرت ابو بکر نو مسلح تے کھڑا کر کے فرمایا جدا میں امام او دا ابو بکر صدیق امام ہے تھوڑا جا ہولی سبحان اللہ کھڑے اس فرمان نو بھی کروڑا سلام اس فرمان نو بھی تھوڑا جا ہولی بولو ایک باری ذرا پھر بولو
ذرا پھر بولو آؤ لڑائیاں جھگڑیاں ککھ نہیں جے لبنا سوائے تباہی بربادی دے ہن اگے ٹر جا پھر ذرا وے مالکاں دی مرضی ہے جدو چاون ڈگری دیویں ایک موقع آیا میرے پاک نبی فرمایا اج اساں سفیر بنانا ہے امت جناب حضرت مصطفیٰ کریم دے صحابہ چوں حضور دی نظر عثمان تے پئیے فرمایا اٹھ عثمان تو سفیر ہے گل مکدی نہیں رولے نہ مکائے کر اے نبی دی عظمت تے رفعت جنوں جدو چاون ڈگری عطا فرماویں آ ذرا اگلی گل کریے ہن ذرا خود سوچو جس رب نے مصطفیٰ پاک نو ابو بکر جیا یار دتا ہووے جس پروردگار نے صدیق جیا دوست دتا ہووے حیدر کرار جیا ویر دتا ہووے جس رب نے عمار جیا پیارا دتا ہووے بلال جیا سجن دتا ہووے جس رب نے محمد پاک نو حمزہ جیسا شیر چاچا دتا ہووے عباس جیا مخلص چاچا دتا ہووے او مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے بارے وچ آذرہ سننے مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا پاک کی پہ فرما دینے اور جنہوں اللہ نے اتنی شانات عظمتہ والا دیتا ہے جناب دوست بھی تے ویر دیتا ہے او نبی کی پہ کر دے علامہ ابن حدید نے نہج البلاغہ اندر ایدی جلد نمبر 12 ہے ایدی اندر بیان کر کے کہہ رہے ہیں آندے نے جس رب نے علی جیا یار دیتا ہے ویر دیتا ہے ابو بکر جیا صحابی تے یار دیتا ہے او نبی راتاں نو جاگ جاگ کے کی آکھ رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اللہ محمد دین نو عزت دینا چاہنا ہے تے عمر بن خطاب دے دے اور اگر سوچنا چاہنا ہے تے سوچ لے اگر لکھنا چاہنا ہے تے لکھ لے اگر بولنا چاہنا ہے تے بول لے اگر سننا چاہنا ہے تے سن اسلام دے چہرے دی صداقت دنا صدیق اکبر اسلام دی غیرت دنا حضرت حیدر کرار اسلام دی شرافت دنا عثمان غنی اسلام دی عزت و وقار دنا فاروق اعظم میرے پیارے نبی دے پیارے غلام ہو آؤ مسلمات و مقدسات تو اپنے اپنا تحفظ کر کے اپنی اپنی بات کریے اے آلات عرفہ لوگ نے سنو کفر نو فائدہ کدو ہوندے جدو تسا کلیجے چ آپ سٹ مارو گے وہ کافر تے خوش ہوندہ جدو تو نے فلاں انجائی فلاں انجائی فلاں انجائی انجناک منو قسم پروردگار دی جدے تے میرا محمد راضی ہے ہو دے تے قیامت تک مصطفیٰ دی امت بھی راضی ہے آدھرہ پوچھ لینے ابو بکر صدیق تے مصطفیٰ راضی ہے مصطفیٰ دا خدا راضی ہے حضور دی پوری امت راضی ہے صاحب مجمع البیان خود بیان کر کے کی پیاکھ دینے آندھے نے اے بات بیان کرن والا اپنا ہے سجنہ نے خود بیان کر کے آکھیا اسا کہ تساں دسو ابو بکر صدیق کون ہے انہیں بیان کر کے صاحب مجمع البیان نے آکھیا والذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ ابو بکر الصدیق سچ لے کے آمن والا حسنین دا نانا ہے او دی تصدیق کرن والا سیدہ عائشہ صدیقہ دا بابا ہے آؤ میرے نبی دے پیارے غلامو انہاں نال وی پیار کریے انہاں نال وی پیار کریے پھر کیوں نہ کیے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے تم نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ غم گسار نبی تیری کیا بات ہے آؤ ذرا اسلام دا چہرہ ویکھو دین دا لٹریچر ویکھو پاکیزہ نظام ویکھو قسم رب کعبہ دی محمد پاک دے صحابہ نو پوچھنے تساں دسو آل رسول کیے آل رسول دا مرتبہ کیے اج سانو دوستاں دے نے توانو پیار نہیں ہے میں پوچھنا چاہنا ابو بکر تے چھڑکاں تے چوکاں تے آکھرے او نبی دی امت نبی دی آل تے قرابت دا حیا کریا کرو
ابو بکر تے گلیاں محلیاں وچ دس رہے ہیں فیصلہ کرن لگیاں دس رہے ہیں ابو بکر صدیق حسن نو چا کے دس رہے ہیں حسین نو کھڑا کے دس رہے ہیں سانو آل رسول دا کس نے دسیا فاروق اعظم پتر نو للکار کے آکھدے ہاتھ لکا ابن کا ابی خما او جدن کا جد خما سانو آل رسول دا کہیں دسے آئے فاروق اعظم نے دسے آئے ابو ہریرہ نے دسے آئے ایک واری مروان بیمان آیا ہے حضرت ابو ہریرہ نو آندا ہے آخر گل کیے بندہ تے بڑا چنگا ہے چل دیاں بھی حسن حسین باندیاں بھی حسن حسین آندیاں بھی حسن حسین آپ فرما دینے او ظالماں میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے قافلے نال نبی جا رہے ہیں حضور نو رومن دی آواز سنائی دیتی کملی والے سواری تیز کی تھی ایک پردہ دار خاتون دے کجاوے کل پہنچے فرمایا فاطمہ بچے کیوں رو رہے ہیں عرض کی تھی بابا حسن حسین پیاس لگی ہے حضور مڑ کے بے چین ہو کے واپس آئے فرمایا کوئی ہے جدے کل پانی ہوئے پانی نہیں ملیا حضور پھر واپس گئے نے حضور نے حسن نو لے کے زبان منہ پائیے حسین نو لے کے زبان چسوائیے اور میں اپنی آنکھاں نال نبی نو انج پیار کر دیا ویکھے میں پیار کیوں نہ کراں ایک جنازے تو واپس آن دیا امام حسین تھکاوٹ محسوس کی تھی حضرت ابو ہریرہ اپنے چال چولے دے دامن نال صاف پہ کر دن پیر مبارک آکے چاچا ابو ہریرہ انج نہ کرو فرمایا جڑا کچھ میں مقام جان دا امت نو پتہ لگے توڑے پیر زمین تے آمن نہ دے سانو جناب ابو ہریرہ نے دسیا سانو قسم خدا دی آل مصطفیٰ دا مقام و مرتبہ اور اپنے دور دے حاکم دے کولوں زہر دا پیالہ نوش جان کر کے تشدد برداشت کر کے اپنی زندگی جناب پیش کرن والے امام اعظم ابو حنیفہ نے دسیا سانو حضرت امام شافعی نے دسیا یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ سانو احمد ابن حنبل نے کوڑے کھا کے دسیا امام مالک نے مدینے دا احترام باقی رکھ کے دسیا سانو دسیا امام ربانی مجدد الفسانی نے آل بیت دا مقام کیے سانو بہاؤالدین نے دسیا سانو مجددین نے دسیا سانو محدثین نے دسیا سانو قسم خدا دی بریلی دے غیرت مند بابے آل سنت دے امام آلہ حضرت نے دسیا ہے اج آمیانہ انداز نال شہزادیاں دے نام لے کے کوئی اندہ سانو پیارے حضور دے شہزادیاں دے نام لے کے اندہ سانو پیارے ساڑھے بزرگاں نے عقیدت دا حق ادا کر کے آکھیا اگر پوچھنا چاندے ہو تذکرہ کنج کرنا ہے نا کنج لینا ہے انہاں دا ذکر کنج کرنا ہے پھر فاضل بریلوی فرما رہے ہیں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہلا اگر ذوق اجازت دے وے تے پڑھ لینا نہیں تے مہربانی کرنا منہ تلے رکھنا سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہلا کھوسلا اے جس کا آنچل نہ دیکھا مغو مغیر نے جس کا آنچل نہ دیکھا مغو مغیر نے اس ردا اے نزاحت پہلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا اے عقیدت دا تصور انج بیان کیتا حضرت جناب حکیم الامت اقبال نے آکھیا میرے کل پچھو نا کنج لینا ہے اے نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین ایمیں تانے دینا ایمیں نہ تانے دے ویختے صحیح عقیدت دا انداز کیے جڑا بندہ جاگ رہے ذرا محبت نال بولو
قسم خدا دی سینہ چوڑا ہوندا ہے جدو بلڈنگ یار دی ویکھنے آ عبادت گاہ سجنا دی مرکز سجنا دا او دی اکھ تے لکھیا ہوندا ہے شاہ است حسین اویا دو چساں دیئے واہ میرا پیر معین الدین گل ایڈی چس والی کی تھی اے بات تیری ہے سجن لکھ کے دس رہے نے آج تک ایڈی وڈی گل کرن والا سچا محمد پاک دی غلام داش توجہ ہے عقیدت تے پیار دا احترام دا فلسفہ سنت مصطفیٰ دے صحابہ نے دیتا سانو ہونا دسے آئے نبی دی آل کونے نبی دی اصحاب نے دسے آل کونے آل نے دسے نبی دی اصحاب کونے جنہ دے بارے وچ خود صحابان جدو سانو کھچ پہندی ہے آسان دے اسے یا علی حسن حسین نو بار کڈو مصطفیٰ دی تصویر ویکھنی ہے جاگ رہے ہو ہولی ہولی بولو واہ بریلی دا بابا شالا نسلہ وسنی اس خوبصورت منظر نو کنج بیان فرمائے ایک سینے تک مشابہ ایک وغاں سے پاؤں تک ایک سینہ تک مشابہ ایک وغاں سے پاؤں تک حسن شبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا صاف شکل پاک سے دونوں کے ہے عیاں صاف شکل پاک میں دونوں ہے عیاں خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا اور جنہوں احمد رضا ہی سمجھنا آوے انہوں کی بتا لے رسول کی ہے فاضل بریلوی فرمانے نے خط توأم خط دیاں کس مانے ایک خط مشکل ترین او دی ایک قسم توأم خطے وے بیل بوٹے حسین خوبصورتی نال لکھے ہو جا ایک ورکے تے دوجے ورکے تے عام بندہ ویندے آندا واہ بہت آلہ اے بھی آلہ او بھی آلہ تے خاص ویکھدا آندا وکھرا وکھرا نہ کر دوواں نو کٹھا کر خط توأم دو تاریراں جدو دو میں ورکے جڑ دینے او دا حسن و جمال ہور اضافہ نظر آندا ہے فاضل بریلوی فرمان دے نے اے دو میں حسین و جمیل نے جدو کٹھے ہوندے نے ویکھن والیاں نو مصطفیٰ دی تصویر نظر آندی ہے تائیں تے بریلی دا بابا آندا ہے تیری نسل پاک میں اے بچہ ذرا مل کے بولو تیری نسل پاک میں اے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سانو آل رسول دا مقام صحابہ نے دسیا ہے آندے نے اساں اپنیاں نظراں نال ویکھیا کونین دے والی جلوہ کرندے نے حسنین آمن حسین آمن حضور خطبہ چھوڑ دینے 1400 سال بعد نہ لے کے آنسواں دا نظرانہ پیش کرن والی ہو جنہاں ڈائریکٹ ویکھے کی مقام ہوئے گا صحابہ دے نو منظر اساں بھولے نہیں ہو جدو اساں ویکھے پاک نبی نماز دی حالت چنے حضور دے سجدے دی توالت سا پچھے جناب مقتدی دی صورت چوی کی نماز کمپلیٹ ہو گئی پوچھا گیا پریشانی تے نہیں عرض کی تھی جدو امام 1.25 لاکھ نبیاں دا سلطان ہوئے امام جدو رب دا مہمان ہوئے پھر او دے پچھے کھڑے ہو کہ حضور کادا پوچھنا جدے قیام دی حالت رخ پھیرے تے کعبہ تبدیل ہو جائے سجدے دی لذت دی تے چاسی وکھری ہے لیکن حضور اتنے توالت دی بات کی ہے فرمایا حسین آیا ہے
میری پشتے آ کے بہ گئی ہے، میں حسین دی وجہ تو سجدہ لمبا کیتا ہے، قسم پروردگار دی اپنیاں نو بھی پڑھیا، پرایاں نو بھی پڑھیا، شام بھی پڑھیا، جا کے قم دیاں لائبریریاں بھی پڑھیا، اپنے بیگانیاں نو 20 گھنٹے ڈیپلی سٹڈی کیتا، 400 صفحے تے مشتمل میں تحقیق پیش کی تھی، قرابت آل و اصحاب رسول کتب شیعہ کی روشنی میں لڑائی تے بے جناب فساد دا قائل نہیں آ، محبت دا پیغام دے کے عرض کرنا چاہنا، ایک صحابی دس دے، کتاب پارٹی دس دے، ورقہ پھٹیا دس دے، رائٹر کھسیا دس دے، محرخ غلط دس دے، جنہیں جا کے صحابی بوا کھڑکا کے فاطمہ پاک نو آکھیا وے بچیاں نو ڈکو، ساڈیاں نمازاں ڈسٹرب ہوندیاں نے، کسے نے نہیں بوا کھڑکایا، کسے نے جا کے نہیں گل کی تھی، پاک علی گئے نے جا کے فرما دینے زہرا جی، فرمایا اپنے پتر نو سمجھا لے، انہوں تیرے بابے دی ضعیفی دا، میرے آقا دے بڑھاپے دا احساس نہیں ہو رہا، اے جا کے نانے دی پشتے بیٹھا رہی ہے، اے دی وجہ تو پاک نبی نے سجدہ لمبا کیتا ہے، تھوڑی دیر گزری ہے، حسین کھیڑ دیاں اپنے گھر آئے نے، اپنی اماں پاک دے وجود نہ لپٹے نے، اماں دے چہرے تے جلال دے آثار ویکھے نے، رو کے آندن اماں جنہ دیاں ماواں رس جاندیاں نے او نسلاں مک جاندیاں نے، اماں دستے صحیح بی بی پاک بطول ہوئے جدی ماں زہرا ہوئے، اماں دستے صحیح راز کی ہے، فرمایا تیرے بابے دسیے تینو میرے ابے دی ضعیفی دا، اپنے نانا دے بڑھاپے دا احساس نہیں ہویا، جا کے نانے دی پشتے بیٹھا رہی ہے، حسین دے نماں پریشان نہ ہو، میں جھولی تیری اچ کھیڑیا، انگلی باب العلم دی پکڑی ہے، اما نانے دی میں پاک گودی وچ کھیڑیا، جھولے میں نو فرشتیاں دیتے نے، اما میں حدود شریعت بھی جاننا، اما میں قرآن مجید دی آیات دے نزول دی شان بھی جاننا، شریعت دے قائدے کلیے بھی جاننا، پھر میری مجبوری سی اما، فرمایا پترا کا دی مجبوری، اما جدو تاجر تجارت کر دائے، جدو بزنس مین بزنس کر دائے، وہ پوائنٹ بھی چنگا ویکھ دے، ٹھکانہ بھی چنگا ویکھ دے، تھاں بھی چنگی ویکھ دائے، اما میں تجارت کرنی سی پاک پروردگار دے نال، بزنس کرنا سی رب الارباب دے نال، میں ویکھیا کتھے بے کے سودا کراں، کتھے بے کے تجارت کراں، اما نانے دی پشتو بڑھ کے میں نو کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آیا، میں نو کوئی تھاں نظر نہیں آئی، میں نانے دی پشتے بیٹھا، نانا تسبیحاں پڑھدا گئی ہے، تیرا پتر تیرے گلشن دے پھل پٹ پٹ پیش کردا گئی ہے، اما جدو نانے دیاں تسبیحاں مکیاں نے، تیرے پتر دے گلشن دے پھل بھی مک گئے سن، اما تھوڑی دیر بعد نانے نے سر چکے آئے، مقتدیاں وچ بابا علی بھی گئی، ابو بکر عمر عثمان بھی گئے، مسجد نبوی دا مصلی گئی، اما جدو تیرا پتر سجدے چ سر رکھے گا، مقتدیاں وچ قاسم تے ہوئے گا، مگر تقسیم ہوئے گا، ابو بکر بن علی تے ہوئے گا، مگر شہادت دا جام پی چکیا ہوئے گا، عمر بن علی تے ہوئے گا، مگر شہادت دا پیالہ نوش کر چکیا ہوئے گا، عباس دے بازو قلم ہو چکے ہون گے، اکبر دی جوانی لٹ چکی ہوئے گی، اما تیرا پتر سر نہیں چکے گا، مورخ نو آکھنا پوے گا، سجدے تو سب نے کیے مگر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، پیاری اماں میں تیری جھولی اچ لیٹیاں، نانے دی گودی اچ کھیڑیاں، بابے دے کندیاں تے سواریاں کیتیاں نے، میں شریعت دے قائدے کلیے جاننا، میری مجبوری سی تجارت کرنا آیا، سودا ویچ آیا، اس تصور نو بیان کر کے فاضل بریلی دے بھائی امام سخن مولانا حسن رضا خان نے اس منظر نو بیان کر کے اپنے حسین موتی جمع کر کے آکھیا، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر
بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی او تاجران اہل بیت، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقہ کو بتا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی اور داستان اہل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ میرے پیارے نبی دے غلاموں، فرمایا اماں مینوں نانے نے تیار جس مقصد لئی کیتا ہے، تربیت جس مقصد لئی کیتی ہے، مینوں سبق بھی یاد ہے، مینوں نانے دا فرمان بھی یاد ہے، او ویلا یاد ہے جدوں نصیب رسول اللہ نے صحابہ دے لشکر وچ بیٹھ کے فرمایا جنتی جواناں دا سردار حسین ابن علی ہے، قسم رب کعبہ دی اس فرمان نبوی نو سن کے کسے صحابی نہیں آکھیا سونیا اساں بچے کٹائی ہے، اساں گھر لٹائی ہے، اساں دولت پیش کری ہے، جدو ساڈی واری آوے تے جنت، اپنے بچیاں دی واری آوے تے سرداری پہ دیندی ہو۔ البتہ شیخ عباس کمی بیان کردہ ہے، آکھدہ ہے مجتہد تشیع عالم، آندہ ہے جدو ایک گل سنی ہے، ایک بزرگ اٹھیا انہیں نظر ماری علی المرتضیٰ نو ڈھونڈ کے جب بھی پا کے آندہ یا علی مبارک ہوئی تیرے پتر تے میرے بھتیجے نو نبی نے جنت دا مالک بنا دیتا ہے، آندہ جنہیں مبارک دیتی ہے دنیا انہوں صدیق اکبر دے نانل جان دی ہے، زمانے نے کروٹ بدلی ماحول بدلیا، دنیا دا خناس غلیظ کمینہ ترین شخص بے حیا بدکار گھٹیا لوگاں دا جناب والا سالار یزید بغیر تخت حکومت تے آیا، او دیکھ جناب غلط غلیظ نظریات نو حسین تو بہتر کون نہیں سمجھ دا، حسین جان گئے یزید بغیرت دے ٹارگٹ دونے، ایک روزہ رسول دی بے حرمتی کرنا، دوجا آل رسول دے تقدس نو پامال کرنا، حسین نے دوواں دا تحفظ کرنا ضروری سمجھیا، حسین چاندے تے مدینے وچ رہ کے یزیدیت دے پرخچے اڑان دے، یزیدیت نو جناب والا تکا بوٹی کر دے، لیکن حسین جان گئے اگر یزیدیاں دے گندے غلیظ خون کی ڈگن گئے نانے دی گلیاں دا تقدس پامال ہوئے گا، مدینے دی حرمت پامال ہوئے گی، میں مدینہ چھوڑ کے مدینہ بچانا، مدینہ چھوڑ کے دین بچانا، حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑن دا پروگرام بنایا۔ میں عرض کرنا چاہنا میرے مسلک دے میرے اسلام نال تعلق رکھن والے گدی نشینو سجادہ نشینو او سادات پیر اعظام او بڑے بڑے سجادہ نشینو، میں محبت نال عرض کرنا چاہنا دین تے اوکھا ویلا ہوئے تے حسین نو ضرور پڑھیا کرو، غیرت دی بات ہوئے عمر نو ضرور پڑھیا کرو، حمیت تے جرت دی بات ہوئے حیدر کرار نو ضرور پڑھیا کرو۔ اج دین نو تواڈی لوڑ ہے، اساں چوکیدار ممبر دے تواڈے مگر کھڑے ہاں، اساں بانگاں دیون والے تواڈے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے ہاں، اساں مسیتاں تے جھاڑو دیون والے تواڈے مقتدی بن کے کھڑے ہاں، خدا را بزدلی ول جان دی بجائے
جائے اج اسلام دی غیرت و حمیت دے فلسفے نو سامنے رکھو اگر تسا نہیں نکلو گے پھر میرے رب دا اپنا انداز ہے ضربا یضرب پڑھاون والے ایک معذور بابے نو اٹھائے گا کرسی تے بٹھائے گا کفر نو لتڑوا کے مرڑوا کے دسائے گا کہ جدو روح رخصت ہوے گی مینار پاکستان دی بلندی چیخ چیخ کے آخ رہی ہوے گی میں اچھی نہیں ہاں اچا حسین دا خادم تے محمد دا نوکر جے جڑا رسول اللہ دی عزت دا پارا دیندا ہے اچا ہو کے جاندا ہے خواجہ فقیر محمد باروی نو ویکھو خواجہ غلام حسن سواگ نو ویکھو حضرت پیر اکبر شاہ نو ویکھو حضرت بلے شاہ نو ویکھو سلطان العارفین نو ویکھو امام علی حق نو ویکھو حضرت امام ربانی نو ویکھو میرے علی تاجدار گولڑا نو ویکھو آؤ میدان منتظر فرانس دا کتا کیوں بھونکے امریکہ دا درندہ کیوں بھونکے اٹلی دا کتا کیوں بھونکے یورپ دا کتا کیوں بھونکے اور تیرے پیر دی توہین ہوئے آپے تو باہر لیڈر دی ہوئے تے آپے تو باہر رسول اللہ دے دین دی توہین ہوئے حضور دی عزت ناموس دی انسلٹ ہوئے تو سان دائریاں بچ بیٹھے رہو گے جبیاں بچ ہاتھ چمامن والیو خدا را گدیاں تے بیٹھ کے چس لین والیو خدا را مریداں دی جرمٹ سب کچھ بن والیو خدا را اج دین تو اڈے ول تک رہی آئے آؤ محمد دے دین نو گل نہ لالو حسین بھی خوش ہو جائے گا سیدہ زہرا بھی راضی ہو میرے پیارے نبی دے پیارے غلاموں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک میرے نبی دے غلاموں اساں اپنے دوستاں نو بھی آکھنے ہاں اساں اپنے رہنماواں نو بھی آکھنے ہاں اساں اپنے پاور رکھن والیاں ویراں نو بھی آکھنے ہاں سانو دشمن نہ سمجھو سانو دشمن نہ سمجھو اساں سٹیٹ دے دشمن نہیں ہاں قسم خدا دی ساڈے وڈیاں بنائیے سانو احساس ہے اگر اوکھا ویلا آوے او میرے ملک دے او رہنماؤ نچن والیاں نہیں لبن گیاں نچن والیاں دی اولاد نہیں لبے گی قسم خدا دی لنڈے دی انگریز نہیں لبن گے موم بتی آنٹیاں دے پتر نہیں لبن گے ایک گویے نہیں لبن گے جدو اسلام تے اوکھا ویلا آوے اساں حاضر ہاں اگر اللہ نہ کرے ملک تے اوکھا ویلا آوے یا کشمیر دی دھی نو لوڑ پوے فلسطین دی ماں نو لوڑ پوے برما دے بچے نو لوڑ پوے اساں نے محترم عزت ماب قمر جوید باجوہ صاحب تیری فوج نو لکھاں سلام نے انہاں ہمیشہ اپنے ملک دے تحفظ دا حق ادا کیتا ہے لیکن ذرا ساڈے کندھے تے ہاتھ رکھ کے انڈیا دا بارڈر کر پاس کروا قسم خدا دی سورج ڈبن تو پہلے دلی دے لال کلے تو لے کے مودی دی ماں دے کوٹھے تے پاکستان دا سبز حلالی پرچم لہرا کے ختم نبوت دا نعرہ نہ لائیے محمد دا نوکر نہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میرے نبی دے پیارے غلاموں میرے نبی دے پیارے غلاموں ساڈے بھائیاں نے سانو کڑیاں ماریاں اساں معاف کرنے ہاں تساں بیڑیاں ماریاں اسی معاف کرنے ہاں تساں ٹھڈے مارے اساں معاف کرنے ہاں ساڈے گھراں دے چادر چار دیواری دے تقدس پامال کر کے اماماں نو خطیباں نو گھسیٹ کے جیلیں سٹیا اساں معاف کرنے ہاں ساڈی تواڈی کوئی لڑائی نہیں اساں نے اور رل کے حضور دی عزت دا نعرہ لا کے دسیے کفر نو پتہ لگ جائے محمد دے غلام دین نال جڑے ہوئے نعرہ تکبیر کھڑے ہو کر استقبال کیجئے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری گلشن راولپنڈی خوشبو راولپنڈی حضور قبلہ مفکر اسلام مناظر اسلام خطیب پاکستان پیر غفران محمود سیانوی صاحب مدد اللہ العالیہ آپ سٹیج کی طرف تشریف لا رہے ہیں میں خیر مکتب پیش کرتا ہوں خوش آمدید